میں ساری گل ہوگی وہ والا مسئلہ ان پہ نشان لگایا گیا. یہ جو ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے بھی نشان لگایا گیا. اب ابھی کوئی شاہ محمود نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی 2 مقدمے ان پہ اور بھی ہیں. اچھا چانسز یہی ہے کہ شاید اس میں بھی اسی طرح ہے, لیکن اس کے خد و خال کیا ہے ابھی مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. تو جب وہ بات آئے گی اس پر ٹرائل ہوگا. اس میں 41 افراد کا ٹرائل ہوا تھا. کچھ اس میں جو ہے وہ اشتہاری ہیں, کچھ کو سزا ہو گئی, کچھ کو 3 سال ہوئی ہے, 5 سال. ہاں, جیسے سلم جاوید کو 5 سال ہوئی, عالیہ حمزہ کو 5 سال ہوئی. مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی کیونکہ پچھلی سزا ہوئی تو یہ بھی یقین تھا کہ یہاں سزا ہو. اور ابھی آپ کو اور بھی یقین کر لینا چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی سزائیں ہوں گی. اچھا آپ بتائیں کیا کہتے ہیں, یہ ایسی سزائیں ہیں یا پھر یہ ویسی سزائیں جیسے طیارہ ہائی کنگ میں نواز شریف وغیرہ کو ہوئی تھی؟ اب جو ہے آپ کی مرضی. میں تو کہتا ہوں کہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس بھی بڑا اہم تھا. اگر اس میں نواز شریف کو سزا ہو جاتی تو آج شاید پاکستان کی صورتحال کچھ اور ہوتی. آپ یہ نہ کہتے کہ وہ کیس نہیں تھا, لیکن جب ڈیل ہوتی ہے ہاسپٹل کے چکر لگتے ہیں, بیماری ہوتی ہے. اب ادھر سے بھی ہو گیا. 12 اکتوبر کو تو آپ نے خود دیکھا, ہم نے بھی دیکھا. کیا اکتوبر 19 میں سر میرے ایک عزیز تھے جو کراچی ایئرپورٹ پہ جنرل مینیجر, وہ کہتے یقین کریں اور ان سے پوچھیں کہ ایسے یقین موت پہ یقین ہے, ٹھیک ہے, لیکن سیاست میں سب کچھ چلتا ہے, کوئی چیز نہیں ہوتی. اور مسئلہ یہی ہے. چلے مثال کے طور پہ میں کہوں جی وہ مجرم تھے, انہیں سزا ہونی چاہیے تھی, انہیں رہائی نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن دیکھیں سیاستدان جو ہوتا ہے وہ سیاسی راستے نکالتا ہے جو پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کا, آپ مجھ سے کیوں معذرت کرتے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں جو صورتحال ہے, جو صورتحال یہ کہ معذرت. لیکن اس زمانے میں نواز شریف اینڈ کمپنی کے پاس بھی راستہ نہیں تھا جب یہ بیرون ملک گئے. جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں نا. ان کے دوست آئے تھے نا, جیسے عبداللہ آئے تھے نا خود دینے کے لیے, اور یہ خبر میں نے بھی دیکھی. تو اگر ایک بندہ, میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا, سپورٹ نہیں کر رہا, ایک بندہ جو جیل میں ہے وہ جانا ہی نہیں چاہتا تو کیا لینے آئے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں, میں ابھی بھی کہتا ہوں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. جس دن بڑی سزائیں ہوں گی اس دن کے بعد طے ہو جائے گا. ابھی چھوٹی چھوٹی سزائیں, ابھی کھیل ہو رہا ہے سر, نہ کچھ بھی ابھی کچھ نہیں ہوا, ابھی بہت کچھ باقی ہے. اچھا ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. کیا ہوا 2 سال تک تو سزائیں نہیں ہوئی کسی کو. اب جب سزائیں شروع ہوئی ہیں تو انہوں نے دیکھا ان میں پانی کس طرح ہے, کتنی تحریکیں چلا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں اب آپ کہیں کہ یہ یا حکومت کہہ کہ یہ جمہوریت نہیں ہے, تو آصف کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں ہائیبریڈ رائٹ, اور بہترین ہمارا سمجھوتا ہے. تب ماضی میں چلے جائیں. آج کل تو وہ غائب ہے. سر غائب ہو نہ ہو, ابھی کل انہیں بڑا زبردست بیان دیا انڈیا کے خلاف. ہاں انڈیا کے خلاف. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے بیبی اور بابے کو بابو جی نے راضی کر لیا. ملاقاتیں جو ہوئی تھی تو بابو جی نے راضی کر لیا. تو یہ سیاست کا کھیل ہوتا ہے, کھیل ہوتا ہے. اور جب سیاست میں ہے تو سیاست کھیل کھیلے, اس میں مسئلہ نہ بنائے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو دور کیا وہ بھی ہائیبریڈ تھا. کوئی مانا ٹھیک ہے اختلاف ہو سکتا ہے. اچھا لیکن جیسے آپ کے پروگرام کا نام ہے کب تک, تو ہم جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے دیکھ رہے ہیں آخر کب تک یہ کچھ ہوگا. آخر کب تک یہ سب, جس کو آپ نے آخری رکھا ہے نا آپ نے مہنگائی, وہ تو پہلا ہونا چاہیے. لیکن ہم اس میں لوگ میں بات کر رہا ہوں کہ پہلا میں ہونا چاہیے. لوگوں کی پریشانی وہ ہے, عام لوگوں کو ہے. گورنمنٹ کو اس پر کام کرنا ہے, اس پہ کام کرنا کہ کیا رزلٹ ہے. اب مفروضے کر کے صرف سیاسی خبریں بنا کے تو پھر تو عمران خان رہا نہیں ہوتے. عمران خان رہا نہیں ہوتے. جی سب آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی تو ظاہر ہے کہ مزاحمت کی سیاست انہوں نے ماضی میں کی. انفارچونیٹلی میں بھی ناصر نقوی کی صاحب کی طرح آپ سے معذرت کرتا ہوں کیونکہ 2008 کے بعد ایسا کوئی سین نظر نہیں آیا. یہ روایتی اور اس وقت تو ہائیبریڈ نظام کا مین سٹیک ہولڈر بھی ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ورکرز کو سزائیں ہوئی ہیں؟ سر پہلے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہی بات ہے کہ 2008 میں محترمہ کی شہادت کے بعد زرداری صاحب نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے گا. اس وقت ریاکشن جو تھا سندھ ٹوٹ جائے گا, لوگ باہر تھے, لوگ مشتعل تھے, پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگ رہی تھی, لیکن پھر بھی اسٹیٹ کی جو سوورینٹی ہے اس پہ کم گیا.
میں صاحب جمہوریت کی بات ہوتی ہے. مجھے جوائن کیا ہے صدر نے پی ٹی آئی کے وائس پریزیڈنٹ کے کہ ان کو ویلکم کہہ دوں. صدر بھائی ویلکم ٹو دا شو. اوکے میں آپ کی طرف آتا ہوں جی پلیز. تاکہ جمہوریت تھا وہ محترمہ نے دیا. اب محترمہ کا ویژن یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ایک دفعہ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ عوام کے مسائل کیسے ہوں, ایسا راستہ نکالیں کہ ہم معاوریت کا راستہ روک سکیں. اس میں اب اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کبھی بھی, یہ تو اصولی بات ہے کہ ہم سیاسی قیدیوں کو اور جو کسی بھی پارٹی مقدمات نہیں ہونے سیاست کی بنیاد پر یا ان کے نظریے کی بنیاد پر, لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی پارٹی یا مشتل ٹولہ میڈیا میں نہ نظم نظر آتی ہے, نہ نظریہ نظر آتا ہے, نہ تنظیم نظر آتی ہے, تو شرارتوں کا ایک ٹولہ ہے. لیکن سنیں 2013 تک میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں ناصر بھائی بھی کہ آپ کی جب حکومت تھی اس وقت کم بنے نا نہیں وہ تو چیلنج کرتے تھے. لیکن آپ جو کسی کی بات کرتے آج میں نے دیکھا, خیر میں کیونکہ وہ اب صحافی نہیں ہے, کسی جماعت ترجمان عامر الیاس رانا, اس نے کہا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی بے نظیر نے خود توڑا تھا, دبئی میں مشرف سے ملتی رہیں تو انہوں نے تو خود توڑ دیا تھا. آج ہم پہ الزام لگتا ہے, نون لیگ پہ الزام لگتا ہے. میں اس بات کا ہوا ہوں کہ اگر انہوں نے توڑا تھا تو 2008 میں جب آئے تھے اسی ڈیل کے نتیجے میں آئے تھے, اور یہ خود بھی ڈیل کر کے گئے تھے اور آئے تھے, دونوں نے ہی توڑا, پھر وہ تو ختم ہو گیا نا. قاضی صاحب جب محترمہ دوسری دفعہ اقتدار میں آئی جی جی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو مزاحمت کرتے کیا کمپرومائز تو کہیں گے آپ مجھے سیاستدان, مجھے آپ کیا اگر کمپرومائز کر کے نواز شریف گاڑی کو جھنڈا لگا سکتا تو میں کیوں نہ, ختم ہوگی بات. سر دیکھیں بات ہوئی تھی. ابھی نقوی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ سیاست کا جو ہے وہ کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نکالیں. اب مدعا یہ کہ جو آج کی بات کر رہے ہیں کیا ہے, پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے, یہاں پر جو ارد گرد کے ہمارے مسائل ہیں ہم اپنے آ رہا ہے ہمارا فوج کا, ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے, ہم اٹھائیں گے, ان کو آگ لگائیں گے, ہم اپنے چیف آف اسٹاف کو اور اپنی جو ہماری جو آرمی ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہو گیا آپ کی بات, لیکن یاد دلاتا جاؤں کہ میمو گیٹس جو آصف علی تھا وہ کیا تھا, وہ بھی تو یہی کچھ تھا. سر یہ جو تھا اب اسی معاملے نہیں کنڈیم کرتا ہوں کو, پاک فوج آپ اس کو, ہم اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمارا پاکستان اس کا پولیٹیکل رول بھی نہیں مانتا تو ہم بات کر رہے ہیں. سر اس پہ تو دنیا میں آپ پولیٹیکل رول مانے, لیکن ہوتا ہے فرق کیا ہے, ہمارے سیاستدانوں نے مصلحت پسندی میں ان کو رول زیادہ دے دیا, خود آفر دے دی ہر دور میں, کسی دور پہ ایک پہ جسٹس ارشاد حسن خان ہے, سب نے اس نے جو نہیں مانگا تھا مشرف نے اس نے وہ بھی دے دیا. تو اسی طرح یہ وقت بڑھ گیا, ورنہ پینٹاگون کی مداخلت جو ہے وہ ہے ڈیپ اسٹیٹ کی ہے, ورنہ پریزیڈنٹ منتخب ہونے کے 2 مہینے اس کی بھائی ایتھیٹک رہنا ہے, خود باہر نہیں آنا. یہ عمران خان پی ٹی آئی آج بات کرتی ہے تو سوال یہ بھی دیکھ والا ہے کہ ان کو لایا گیا, ان کو بھی جس طرح کار کے مطابق لایا گیا, ان کو لانچ کیا گیا, ان کی باقاعدہ تربیت کرنے کی کوشش کی, ان سے بڑے یس مین آج تک میرے خیال سے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آئے ہیں. آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے عوام کی بات کر رہے ہیں. عوامیت بھی آپ دیکھ لیں, پی ٹی آئی کے اندر آپ کو عوامیت بھی اتنی نظر نہیں آئے گی. جنہوں نے 5 سال اقتدار میں پی ٹی آئی میں یہاں پہ جو فنڈز یہاں پہ لے گئے وہ سارے بھائی, اور یہاں پر جو سارے ان کے ورکر ہیں جس سے ایک نیریٹو بلڈنگ کی کوشش کر رہے ہیں, نہ وہ عوامی ہے نہ وہ جمہوری. اس بات کو ہمیں دیکھنا, وہ ہم بات کریں اس کی بیک گراؤنڈ پہ کیا ہے. یہ سزائیں جو ہوئی ہیں ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں یا اب آگے جو ان کا جو مرزن ہم آگے جانے والا ہے, آئی تھنک یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. ہمیں ایک کلیئر لائن آنا ہوگا, ہماری ریاست کی پالیسی ہے, ہمارے سسٹم کی پالیسی ہے. جب ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ڈیپ اسٹیٹ چیزیں ہیں, نظریاتی سیاست جو ہے اس کو آج کل بیڑا گرک تو ہوا ہے, اس پہ ہم ایگری کرتے ہیں, لیکن مدعا یہ کہ اس میں سے راستہ جو ہم نے نکالنا ہے ہم کس طرح لے کر جا رہے ہیں